ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے مودی سرکار اور مہاتما گاندھی کے نظریے کی کہ جو مہاتما گاندھی کا نظریہ تھا وہ بھارت میں ہے یا نہیں، یا اس وقت جو مودی سرکار ہے انہوں نے اس انتہا پسندی کی جو پالیسیاں اختیار کی ہیں، جو شدت پسندی کا نظریہ ہے، اس نے بھارت کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی بر صغیر پر مسلمان حکمرانوں کی حکمرانی تھی، تو اس طرح کے واقعات کوئی ہمارے سامنے نہیں آتے تھے کہ اقلیتوں کو کسی قسم کا جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ لیکن آج کیا بات ہے کہ بھارت میں جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھی کہلاتی ہے اور وہاں پہ انتہا پسندی کا راج ہے، لوگ خوفزدہ ہیں کہ جن کے خلاف انتہا پسندی ہو رہی ہے وہ آج تو آئی نہیں، یا 2014 کو تو آئی نہیں جب یہ بی جے پی کی حکومت بنی اور یہ نریندر مودی وزیر اعظم بنے بھارت کے۔ یہ تو شروع سے صدیوں سے یہاں رہتے آ رہے ہیں اور ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو آج بات کرنی ہے اس نظریے کی کہ اس سے بھارت کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، اور ہم یہ جو جس طرح کی ہم شدت استعمال کر رہے ہیں منفی نظریے کو فروغ دینے میں، اگر وہ اسی شدت کے ساتھ ہم بھارت کی تعمیر و ترقی اور لوگوں کو ملانے پہ صرف کرتے تو آج بھارت کی معیشت لڑکھڑا کے نیچے نہیں گرتی۔ جو بھی کووڈ-19 کی وجہ سے صحت کے مسائل درپیش آئے ہیں، لوگ بھوکوں مر گئے اور علاج کی سہولتیں نہیں ملی ان کو، شاید یہ صورتحال نہ دیکھنا پڑتی اگر ہم بے جا مسلمانوں کو، سکھوں کو، کرسچنس کمیونٹی کو، کسی کو تنگ نہ کرتے۔ وہاں جس طرح کی باتیں ہوئی ہیں کچھ اس سال کے اندر 2020 میں، اس سے پہلے جس طرح مسلمانوں کے خلاف کیمپین چلائی گئی ہیں، کیا وہ جائز ہیں؟ قطعی نہیں۔ کیوں کہ اس کے اوپر بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ میں چند چیزوں کو جلدی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کو کبھی لفظ جہاد کے نام پہ یرغمال بنایا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، سر راہ قتل کیا جاتا ہے۔ کبھی انہیں اس طرح کا کہ کرونا وائرس سے منسوب کیا جاتا ہے، تبلیغی وائرس، اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں ان کے اوپر۔ تو کبھی بیوروکریسی جہاد، یعنی کہ حد ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیں، اگر اچھا پڑھ لکھ کے ایگزام میں پوزیشن حاصل کر لیں سول سروسز کے، تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی جہاد۔ ایک آدمی پڑھ لکھ کر آیا ہے اور بھارت کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گا، وہ مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، ایور کوئی بھی ہو وہ، تو اس کو بھی اس کے یعنی کہ ایک جو مکتب ہے، اس کا جو مذہب ہے، اس سے پکارا جاتا ہے، شک کی نگاہ سے اسے دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہاں تک جائز ہے؟ ہم اگر اتنا جو یہ نظریہ پھیلا رہے ہیں منفی، ہم اگر اس مثبت سوچ کو پروان چڑھاتے تو یہ صورتحال بھارت کی نہیں ہوتی، جو اندر سے بھی کمزور ہو رہا ہے اور سرحدوں کے اوپر سے بھی کمزور ہو رہا ہے۔ کہ ہم یہاں پہ نیت مسلمانوں پہ، سکھوں پہ تشدد تو کر رہے ہیں، جو سرحد پار جو ہو رہا، لداخ میں جو سب کچھ ہوا وہ نظر نہیں آ رہا، اس کو ہم چھپاتے بھی ہیں۔ پھر اس میں جتنا میڈیا نے جو کردار ادا کر رہا ہے، بالخصوص ریپبلکن ٹی وی جو ہے، اس نے جس طرح کا نظریہ فروغ دیا ہے، اس سے بھارت کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچتا جا رہا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے تعمیر اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اگر جتنا پیسہ ہتھیاروں کی دوڑ پہ لگایا جا رہا ہے، تو 20 ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کر کے اسلحے کا ذخیرہ لگایا جا رہا ہے، اس سے کہ بھارت جنگ جیت سکتا ہے؟ کسی کو زیر کر سکتا ہے؟ قطعی نہیں۔ اتنا پیسہ لگانے کے باوجود آپ کو ملک کہاں جا رہا ہے؟ یہی وجہ ہے بھارت کے جو پولیس افسر ہیں، ماہر سیکیورٹی ہیں، ان کی بھی حال ہی میں کتاب شائع بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے، بھارت اربوں ڈالر خرچ کیوں نہ کر لے، لیکن وہ کسی بھی طور چین اور پاکستان کو جنگ میں شکست نہیں دے سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی سوچ مثبت نہیں ہے۔ وہ کسی طرح سے بھی اس میدان میں آگے نہیں آ سکتے، اس وقت تک نہیں آ سکتے کہ جب کہ اپنی سوچ کو مثبت نہ بنایا جائے۔ کیوں؟ جو سوچ یعنی تدبیریں جو ان کی ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہے جو چین اور پاکستان نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں۔ نو ڈاؤٹ
آپ جتنی فوج لگا دیں، کہیں بھی بارڈر پہ لگا دیں، اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ بیجا انہیں استعمال کریں گے ظلم و تشدد کے لیے، تو وہ بھی انسان ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں ان میں بھی یہ خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، صرف فوجیوں میں نہیں۔ اگر آپ 20 سال میں دیکھیں، جو بھارت کے کسان ہیں سکھ، وہ 3 لاکھ سے زیادہ افراد غلط پالیسیوں کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، یعنی کہ اپنی زندگیاں ختم کر چکے ہیں۔ جو ابھی 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے کسانوں کی جو تحریک چل رہی ہے، اس میں دیکھیں، اس میں بھی ابھی تک 3 افراد خودکشی کر چکے ہیں غلط پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے۔ وہ صرف اس میں سکھ نہیں ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں۔ وہاں دیکھیں کس طرح سے لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ سکھ بھی کھڑے ہوئے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، ان کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں۔ تو ہمیں جو گاندھی کا جو نظریہ تھا عدم تشدد کا، وہ کہاں چلا گیا؟ ہمیں اسے فروغ دینا چاہیے، کیونکہ اگر جس معاشرے میں منفی سوچ پروان چڑھ جائے، پرتشدد نظریات آگے بڑھ جائیں اور انتہا پسندی کے فلسفے کا پرچار کیا جائے، تو وہاں پہ کبھی بھی انسانیت پنپ نہیں سکتی۔ انسان ہوتا ہے، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے نقصان پہنچے گا، اس کے ضرب لگے گی، اس کا خون کا کلر ایک ہی ہوگا، سانسیں بھی ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں۔ رنگ اور نسل، مذہب وہ الگ ہو سکتا ہے، انسان الگ نہیں ہو سکتا۔ اگر جتنا پیسہ انتہا پسندی کی سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے، اگر وہ پیسہ آپ ٹوائلٹ پہ خرچ کر دیتے، وہ کسانوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کر دیتے، وہ ہیلتھ کا نظام بہتر بنانے پہ خرچ کر دیتے، تو یہ صورتحال نہیں ہوتی جو معیشت گر چکی وہاں پہ۔ 2020 میں بھی اگر آپ دیکھیں، جو بھارت میں کتنی، یعنی 25 مساجدوں پہ حملے کیے گئے ہیں، اور سرے راہ کتنے مسلمانوں کو صرف گاؤ ماتا کے الزام لگا کے کہ ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ یہ بھی سوچ دیکھیں، آپ جس ملک بھارت میں گائے کو ذبح کرنے پر پابندی ہے، مسلمانوں کو تحت تیغ کر دیا جاتا ہے، اسی ملک سے گائے کا گوشت ایکسپورٹ کیا جاتا ہے بڑی تعداد میں، اور بڑا ریونیو اس سے جنریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے ہپوکریسی نہیں کہا جائے گا کہ آپ مسلمانوں کو جن کا گوشت کھانا چاہیے وہ کھاتے ہیں، حلال ہے، آپ نے ان پر حرام قرار دے دیا ہے؟ پھر اسی گاؤں ماتا کو آپ پارلیمنٹ کے اندر لے کے جاتے ہیں، آپ وہاں پوجا کرتے ہیں، وہاں قانون سازی آپ کرتے ہیں۔ تو یہ پیغام کیا ہے؟ یہ صرف مسلمان ہی نہیں، اسی پارلیمنٹ کے اندر اتر پردیش کی جو ہندو ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا بھونڈا مذاق کیا جا رہا ہے ملک کے ساتھ۔ ان کی جو اپنا ایک راہ رکھے، ہندو مذہب میں بھی انسانیت کو ترجیح دی گئی ہے، اس میں بھی کسی کے ساتھ بیجا ظلم و زیادتی کو گناہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ کائنات کا کوئی بھی مذہب مسلک ہو، سب کے اندر انسانیت کو فوقیت دی گئی ہے کہ انسانیت کو ترجیح دیں گے تو تبھی پتہ چلے گا کہ انسان دنیا میں آباد ہیں۔ اس معاشرے کو گھٹن سے نکالنے کے لیے جو عوام ہیں انہیں بھی باہر نکلنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے بہتر بنایا جائے، کیونکہ ایک ڈاکٹر کفیل جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، اب اسے بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی مسلمانوں پہ ہوٹلوں میں بکنگ نہیں دی جا رہی، یہ کیا ہے؟ وہ بھی انسان ہے، آپ بزنس تباہ کر رہے ہیں۔ مسلمان اگر خوانچہ فروش، ٹھیلے والا، دکان والا، اس کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، پانی کے اوپر اسے مار دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے۔ یہ کتنے واقعات ہوئے ہیں۔ پھر وہ جو لو جہاد ہے، وہاں دیکھیں شادی کے اوپر پہلے تھانے میں آپ نے اپلیکیشن دینی ہوگی، 3 مہینے پہلے انکوائری ہوگی، پھر اگر مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنا مسلک تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ گو کہ عدالت، بھارت کی عدالت قرار دے چکی ہے کہ جو 18 سال عمر جس کی ہو جاتی ہے وہ بالغ ہے، اپنے طور پہ فیصلہ کرنے میں وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ اپنے تئیں خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہاں پہ انتہا پسندی کو فروغ دینے کے لیے لو جہاد کا نام دے کے مسلمانوں پر اور ہندو جو لڑکیاں ان کی شادیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہمیں اس سے باہر نکلنا پڑے گا۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس میں دیکھیں، آپ نے دیکھیں لاک ڈاؤن کیا کشمیر میں، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگ گیا۔ یہ کس طرح کی وہ انسانیت ہے؟ ابھی بھی وقت ہے،
سوچیں، اپنے ملک کو تباہ و برباد ہونے سے بچائیں۔ سرحدوں کے اندر اور سرحدوں کے باہر جس طرح کی منافرت آپ پھیلانا چاہتے ہیں، اس سے صرف اور صرف تباہی اور بربادی ہے، اس سے اچھائی بالکل نہیں ہو سکتی۔ اور نئے سال کے موقع پر اس چیز کو یقینی بنانا ہوگا کہ مل بانٹ کے رہیں۔ دنیا میں کووڈ کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس سے کسی کا کچھ نہیں پتہ کہ کون ہے کون نہیں ہوگا، اور ایسے میں گاندھی کے نظریے کو فروغ دیں جس میں انتہا پسندی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں، ان کے ساتھ رہیں، ساتھ رکھیں اور ساتھ نبھائیں۔ اسی میں ملک و قوم کی آپ کی بقا اور سلامتی ہے۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔